عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی, کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے, تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے ہمارا, مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب کہہ کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں, اپنے بارے میں جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں.
بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں, لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور, کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا, بڑی بہادری دکھائی, تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئیں؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت, خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی, پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا, پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا, عادت 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک, اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل, آپ کا خاندان, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں
فائدہ اٹھاتا ہے نا اس سے, ان کی بھی عزت ہوتی ہے, بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں, خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں, ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے, ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی ہے نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں, کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. بھائی یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہ من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں. ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میرا ابھی موبائل میں نے خریدا, یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وہ اتونی, آ جاؤ, مسلمین, فرما بردار بن کے. تمیز سے باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے, ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو, توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے, اسی سلسلے میں نے آپ کو بلایا تھا, سمجھتے ہو. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا. تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو, تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے.
جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا, تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا, اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا. وہ پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے, سر یہ ہے, آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا, آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں, ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر, تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لیے, لاؤ بھائی شاباش بھائی, گودام بھرے بھائی, چل گودام کا دروازہ کھول, مال لوڈ کر. ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے, ساری جمع کرو, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو, نہ کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا, اور بادشاہ کی طرف سے تھا, ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں بھائی, سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے, ارجع الیہم, کہا کہ فلن اتمدوننی بمال, پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر, میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں. دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے, بڑوں سے نہ شروع کر دیں, ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا, چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے. جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا, تو خریدنے کے لیے آپ کو, اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے, سمجھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو, دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے, شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے, اور اب خط نہیں آئے گا, اب خط نہیں آئے گا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا, اب لشکر آئے گا, اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی, یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا, یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا, وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب, کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا, ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ, میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا, 6 مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ, مسافر تھے, کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی ملازمت. تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا, تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی, غیرت ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں, پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے, دیکھو میں مسافر ہوں, میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے, مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے. 2 پوائنٹ ہیں, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے, بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ
یہ خدمت آپ کرو گے, اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا. سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے, یہی مہر ہے. یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا, لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا, کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما, بھائی رش لگا ہوا ہے, لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے, وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں, وہاں یہ نہیں کہا. وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, اور حقیقت میں یہی تھا, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا, کوئی بات نہیں, میں خدمت کر دیتا ہوں, میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں. ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا, جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ. تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا, وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا. جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی, مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام. باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے, چاپلوسی ہو رہی ہے. اماں کے پاؤں دبائے جا رہے, بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے, نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دیں. بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا, بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے, وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں. تو یہ بھی خیانت ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہ خیانت ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا, اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا, نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا, کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی. لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے, کیسے فطرت پر ہوتے ہیں. دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی, ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھائی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی, جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھائی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں, آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے, تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھائی اس نوجوان کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے, یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئی, مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے. مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں, نہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں, ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے, اس کی اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے, ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی, جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا, تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی. ثم تولا الی الظل, قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ. جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو, تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا, کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی, اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں. اللہ سے مستغنی, آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو, اس سے نہیں مانگو, مگر اللہ سے کہہ سکتے, اللہ سے آپ ضرور کہو, اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا, بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں, غیرت مند تھے نا, بھئی ایک نے خدمت کی اگرچہ بغیر اجرت کے کی ہے,
لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے, ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے, وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں, فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا. اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے, کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے. تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو آپ بتاؤ کون سا اچھا ہے, بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے. پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, ان لڑکیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی, شادی بھی ہو گئی, ملازمت بھی مل گئی, بھی بکریاں چرانی ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام, بیگم بھی مل گئی, مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی, سارے انتظامات ہو گئے. کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی. تو میری بھی یہ عادت ہے, مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو یاد کر لیں, کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو, تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ, تو پھر اس سے نہ کہیں, لیکن اللہ سے, اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج. تو بات کو سمیٹتا ہوں یار, کہاں سے کہاں چلے گئے. آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا, بہت ہی لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو. تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے, صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی, تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے, آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں, بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا, زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں. آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا, تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 6-7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے, اس 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے, تو فطر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا, سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں, پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا, اس کو اٹھا کے پٹخا جاتا ہے, اسی جیسا پہلوان. تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا, 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے, 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے, تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا, اب پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا, باغات ہوتے ہیں, اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا, کوئی اوقات نہیں. ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے, پانی بیڑا غرق, پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو. تو جب تک تواضع نہیں ہوگی انسان اللہ کو نہیں مانتا, حقوق بھی ادا نہیں کرتا. جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے. اکثر میں نے 2 عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا, یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو, لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو. آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو, پھر ظلم کر کے دیکھو, نہیں کرتے, بڑے تمیز سے حقوق ادا
کر رہے. میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا. عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں, کراچی میں متحدہ, وہی ہر جگہ متحدہ, تو وہ اپنی بیگم کے کس واقعہ سنا رہا ہے, یار یہ میرے کیا ہے, یوں کیا ہے, خودکشی کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان. تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا, مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں, تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس نے کہا متحدہ کا, لڑکی کے بھائی متحدہ کے ہیں, 90 پہ بیٹھتے ہیں. میں نے صبر کرو بھائی. لڑکی کے بھائی, اس نے کہا کہاں کے ہیں, 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن. تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے, آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو یہ چل رہا ہے, 99% ایسا ہی ہو رہا ہے. عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے. اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا. آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا, مجھے مرد اللہ نے بنایا, یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں. اور نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے, بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے, ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر. تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان, اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے. اور یہ استحضار رکھے, استحضار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا. اس کو استحضار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا, بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں, اللہ نے, اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں, بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے, تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے. تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا, وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا. اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا, اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ